بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ احکام کا حالات، موقع محل، وقت، زمان، جسے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسے مقام میں رہتے ہیں جہاں پر سورج کا طلوع اور غروب اس طرح ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر بآسانی آپ سورج کی روشنی میں ادا کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے، بعض ممالک میں بہت کم۔ ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش یعنی 5:10 پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو وقت سحر جو لاہور کا وقت ہے وہ ہے 5:35، اب سمٹ رہا ہے۔ اب یہی وقت عشاء اور فجر، اس کے درمیان بعض ممالک میں اتنا وقفہ کم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد فجر ہو جاتی ہے۔ ان کے اوقات میں بہت فرق ہے، تو ہر علاقے کے احکام، اوقات، اس کی نوعیت جدا جدا۔ میں نے ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلا حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب حضور علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا تو ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آج آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، دین انسان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ دین حقوق، معاملات، زندگی، ضروریات کے بنیادی تقاضے، پھر حقوق میں کائنات کی بہت چیزیں آ جاتی ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، نباتات، جمادات، ان کی کیئر کرنا بھی آ جاتا ہے، ان کا دھیان رکھنا بھی آ جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی آ جاتی، پھر آگے اس کے دائرے ہوں۔ اگر یہ تصور کر لیں کہ دین صرف حضور علیہ السلام کے سامنے جو بیٹھے تھے وہی سننے والے تھے، ان کے لیے دین مکمل ہو گیا، پھر دین ان تک رہا، تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پھر نماز کا بھی کہنا پڑے گا حکم ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ سامنے وہ بیٹھے ہیں۔ روزہ بھی ان کے لیے، کیونکہ ان تک دین آیا، ہمارے لیے نہیں۔ زکوٰۃ ان تک، ہمارے لیے نہیں۔ صدقہ و خیرات ان تک، ہمارے لیے نہیں۔ تو مطلب یہ کہ قرون اولیٰ جو حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، دین صرف ان تک
تو پھر بہت نظام کے اندر فرق آ جائے گا۔ ماننا پڑے گا کہ جس طرح دین قیامت تک کے لیے اگر آنا ہے تو ضروریات زندگی بھی قیامت تک کے لیے، تو جس طرح ضروریات بدلتی رہتی ہیں، ضروریات تغیر پذیر ہیں، آپ کو ہر زمانے کی ضرورت الگ الگ لینی پڑتی ہے، بدلتی رہتی ہیں، ضرورت ہر زمانے کی ہر انسان کی حسب طبیعت الگ الگ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا دین ہر زمانے میں ہر ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ یہ اعتراض بہت لوگ کرتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی باہر چلے جائیں 4 دن ان کے لیکچر سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس جی دین تو صدیاں گزر گئیں، لوگوں کی تہذیب و تمدن بدل گئے، کلچر بدل گئے، تو آپ نے اس دین کو کیا بنا رکھا؟ اس میں بھی جدت لائیں، اس کے بھی اندر تبدیلی لائیں، کیا تبدیلی لائیں؟ یہی بات آج کا مضمون۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حصے میں تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمہارے لیے قیامت تک چلتا رہے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ سارا مضمون اسی ایک پوائنٹ پہ لگایا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اب اس آیت کا اگلا حصہ، میں نے تمام کر دیں، علیکم نعمتی، تم پر میں نے اپنی نعمتوں کی بہار ساری مکمل کر دی۔ حضور علیہ السلام کے صدقے دین ملا، حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ کی رحمت ملی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ آمنہ کا لال ہمیں مل گیا۔ اب نعمت دین آپ کو مل گیا، اور یہ نعمت الہی ہے۔ نعمت الہی جب آپ کی ضرورت کے مطابق رہے تو نعمت ہے، اور اگر آپ کی طبیعت کے مخالف ہو تو زحمت ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، غسل واجب ہو جائے، کوئی شخص آپ کو کہے جی برف والے ٹھنڈے پانی سے دسمبر کے مہینے میں آپ نے غسل کرنا، ذہن میں خیالات تو آئیں گے نا، اوپر سے موسم اور پھر غسل بھی ٹھنڈے پانی سے۔ کوئی شخص آ کر آپ کو کہے نہیں ٹھنڈے پانی سے نہیں، آپ کے جیسے جسم چاہتا ہے ویسے پانی لے لیں۔ اب اس کو آسانی مل گئی، آسانی ملی تو اس کی طبیعت خوش ہو گئی، اس طبیعت کی خوشی سے اس نے غسل کیا۔ اب وہ جو طبیعت کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے وہ کہاں سے ظاہر ہوئے؟ اللہ کے رسول کو جو دین عطا ہوا، اس دین کے صدقے سے اس بندے کو نعمت پانی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی حیات میں ایک نے غسل کیا تھا، پھر اس کا وصال ہو گیا، پھر آپ نے منع کر دیا۔ تو پتہ چلا نعمت تب ہے جب انسان کی طبیعت تقاضے ماحول کے مطابق ہو۔ سردی آتی ہے تو آپ وہ موزے پہن لیتے ہیں، پہنتے ہیں نا، تو موزے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی لیدر کا نہیں پہنتا تو ٹاول کا پہن لیتا ہے۔ سردی سے تو مقصود پاؤں کی حفاظت بھی ہے اور پاؤں کی سردی سے بچاؤ بھی ہے۔ اب اس پر آپ بحث نہیں کر سکتے جی اتنا موٹا اتنا چھوٹا، بس ٹاول آپ نے موزہ پہنا۔ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سنایا، وصال ہونے والا تھا، وصال سے 7 دن پہلے امام یوسف نے آپ کو حدیث لا کے دی، مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین، آقا علیہ السلام نے جرابوں پر مسح فرمایا۔ اب جراب کا لفظ ایک ایسا ہے جس کو کون جا کر حضور علیہ السلام سے پوچھے کہ حضور کیسی جراب ہوتی ہے۔ ایسی روایات جن میں احکام کی نوعیتیں اس طرح کی بن جاتی ہیں کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، اس کو کہتے ہیں ظنی الحدیث، زوئیں توئیں اور زوئیں، ظنی الحدیث۔ اس میں بھول بھی ہوتی ہے، خدشہ بھی ہوتا ہے، بھٹک بھی جاتا ہے، مگر گناہگار نہیں ہوتا، نیت صحیح ہو۔
نیت صحیح ہو. آپ نے وضو کر لیا, پانی کے ساتھ نماز پڑھی, نکلنے لگے تو گھر والوں نے کہا بابا یہ تو غسل والا پانی تھا, یہ تو پلید تھا. آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا. اب بتائیے, آپ کی پہلی نماز میں کوئی آپ کو معلوم تھا؟ آپ کی لا علمی کی وجہ سے نماز قبول ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو دہرائیں کہ اب آپ کو خبر مل گئی. آپ سفر میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ایک شخص پیچھے سے گزرا, آپ سے احرام میں ہیں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قبلہ کس طرف. سورج کو دیکھا, اچھا بھلا انسان دوپہر کو بھول جاتا ہے میں اس علاقے میں آیا ہوں. یہاں فیصل آباد کی طرف جائیں نا, جنگ کی طرف جائیں, اچھے خاصے بندے بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم سینٹر میں رہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ادھر سرگودا دائیں طرف. آپ خانہ کعبہ چلے جائیں. یہاں آپ پاکستان میں کہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, منہ کدھر کریں؟ مشرق کی طرف یا بولیے نا مغرب. آپ خانہ کعبے میں چلے جائیں, یہ خانہ کعبہ. آپ مغرب کی طرف چلے جائیں خریداری کرنے, وہاں کوئی پوچھے خانہ کعبہ کدھر ہے تو آپ تو مغرب کی طرف چلے گئے, خانہ کعبہ کدھر آ گیا؟ مشرق کی طرف. اب کیفیت بدل گئی. یعنی علاقے وائز کیفیات, احکام بنیادی وہی رہتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالی رعایت دے دیتا ہے, نرمی دے دیتا ہے. میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تحرک ہے ہماری طبیعتوں میں, یہ جو ہر ضرورت کو بدلتے رہنا, پورے ہوتے رہنا, اور ضرورت کا پورا ہونا اللہ کو صدیوں پہلے معلوم تھا. سرد موسم بھی آئے گا, گرم بھی موسم آئے گا, سردی کے تقاضے اور ہوں گے اور گرمی کے تقاضے اور ہوں گے. دیکھیں نا حضور علیہ السلام کے حیات میں زمین پر کوئی چٹائی نہیں ہوتی تھی, نماز پڑھتے تھے. جب جون جولائی کا موسم ہو تو آپ نیچے کیا بچھاتے ہیں؟ پرانے زمانے کی آپ بات کریں, چادر, دری, قالین. قالین عرب کے, یہ لفظ عربی کا وہ نکلے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کیا کرتے, جب ظہر کی نماز کے لیے آنا, چند پتھر ہماری مٹھی میں ہوتے, ہم نماز یوں شروع کرتے, پتھر ہاتھ میں ہوتے, اور جب سجدے میں جانا ہوتا آگے پھینک کے اوپر سر رکھ دیتے. سجدہ تو کرنا, مگر اس سہولت کا فائدہ یہ ہوا کہ جو جو صحابی پتھر لاتا گیا مسجد نبوی کا فرش بنتا چلا گیا. وہاں کوئی مزدور لا کے پتھر نہیں ڈالے, جب بن گئی تو آمنہ کے لال خوش ہو گئے, بھی مسجد بن گئی, فرش پکا بنا. اسی طرح آج اور اس زمانے کی لائٹیں دیکھ لیں آپ. اس زمانے کی لائٹیں کیا تھی؟ چراغ تھے. ایک صحابی تھے, وہ تیل کا کام کرتے تھے اور وہ گاہے بگاہے مسجد نبوی میں چراغ لگاتے تھے. ایک دن اتنے چراغ لگائے تو حضور علیہ السلام دیکھ کے خوش ہو گئے, فرمایا چراغ لگانے والے نے اسلام روشن کر دیا. یعنی اتنی دلجوئی فرماتے اللہ کے گھر میں. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دین میں آسانی دے کے بھیجا. آقا دو جہاں علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجتے نا, گورنر, ایک نصیحت ضرور کرتے. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے. ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ چاہتا ہے تمہیں آسانیاں ملیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ تمہیں آسانیاں ملیں. ولا یرید بکم العسر, وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم تنگ ہو جاؤ. مالک ہے, جیسے چاہتا ویسے ہوتا, مگر اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے مصطفیٰ کو سراپے رحمت بنایا. فرمایا اشارہ میں دے دیتا ہوں, سارا نظام کی مثال بنا کر تو سمجھا دے. اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ, ہر سختی کے بعد خوشی ہے, ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں بہت وسعت رکھی. دنیا کا واحد دین, تمام ادیان پر قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اللہ چاہتا ہے میرا دین کائنات کے تمام ادیان پر چھا جائے. میرا دین تمام ادیان پر, مذاہب پر چھا جائے. ولو کرہ المشرکون,
فرمایا کائنات کے سارے مشرک جتنے مرضی کراہت کیوں نہ کریں، ناپسند کیوں نہ کریں، رب اپنا کام کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا؟ اس نے رسول کو سراپا رحمت بنایا۔ ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول، بالہدا، ہدایت دے کر۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیں، کیا دے کر بھیجا؟ یہ نہیں فرمایا ہدایت میرے پاس نہیں، فرمایا ہدایت کسی نے لینی ہو وہ میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ ایک تصور جو ہمارے ہاں ایک چلا ہوا کہ نبی ہدایت دے نہیں سکتا، یہ ہمارے ہاں بڑا غلط کنسپٹ کہ آقا دو جہاں معاذ اللہ کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے۔ حضرت ابو طالب کی وفات پر ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدایت دینے والا میرا ہی رسول ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر دو طبقات ہیں، اور زیادہ قوی متفقہ دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے حضرت علی کے والد گرامی کے ساتھ بیٹوں کا سلوک تھا، اور ان کے کلمہ پڑھ لینے پر جو روایات آتی ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا وہ الگ ہیں، اور جو روایات آتی ہیں آپ نے کلمہ پڑھا وہ الگ ہیں۔ حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کی شفاعت کے قائل تھے۔ نماز کون سی پڑھنی تھی؟ مولا علی مشکل کشا پہلے نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے تو حضرت ابو طالب دیکھ کر پوچھتے تھے علی کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جی بھر کے اس محمد کا ساتھ دے۔ سبحان اللہ۔ جی بھر کے اس محمد کا پوچھا گیا آقا کریم سے، فرمایا یہ میری خدمت کا صلہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو جہنم کی آگ سارا نہیں جلائے گی، کیونکہ وہ دور ایسا ہے جس دور میں احکام بہت کم آئے، بچے تھے نا آقا کریم جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، اس لیے ائمہ نے آپ کو حضور علیہ السلام کے چچا کو مومن بھی لکھا ہے، مسلمان بھی لکھا ہے، اور سختی سے منع کیا خبردار ان کے والد کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ فرمایا هو الذی ارسل، وہ ذات جس نے بھیجا کس کو؟ رسولہ، اپنے رسول، بالہدا، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، کمزور دین دے کر نہیں بھیجا، حق دین دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا سب ادیان پر میرے محمد کا دین غالب ہو جائے گا۔ قیامت تب آئے گی جب پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کا نام کا چرچا ہوگا، امام مہدی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس دور کا ایک نیا پروسیس شروع ہوگا جو اینڈنگ ہوگا کائنات کا۔ اب یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے نا کہ حضور علیہ السلام نے دین کے احکام میں بڑی آسانی فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، آقا کریم کی ایک عادت مبارکہ تھی جب حضور علیہ السلام کے سامنے دو معاملات آتے نا، دو کتنے؟ دو آتے، اور آپ سے پوچھا جاتا کہ حضور ان میں سے آپ کون سا معاملہ، کس کام کو اپنوں کے لیے، غلاموں کے لیے، گھر والوں کے لیے پسند کریں گے، قبول کریں گے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، صحیح بخاری کے الفاظ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب دو معاملات آتے ہیں نا، دو قسم کے، مشاورت ہوتی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پوچھی جاتی، یا کوئی شخص آتا تو تاجدار کائنات سے اپنے بارے میں پوچھتا، تو دو باتیں بن جائیں تو حضور فرماتے یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کر لو، یہ کام مشکل ہے، یہ کر، یعنی آسانی عطا کرتے، امتی کا مسئلہ حل کر دیتے۔ اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہوتا تو مقام نبوت پر بیٹھ کر فرماتے تیرے لیے حلال ہے، باقیوں کے لیے حرام ہے۔ یہ روایتیں آگے آئیں گی، کئی جگہ پر آیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں جب حضور علیہ السلام کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے، گورنر تھے پہلے، وزیر اعلیٰ تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یا کسی علاقے کا مفتی بنا کر بھیجتے، یا کسی علاقے کا امیر بنا کے بھیجتے، تو ایک نصیحت کرتے
غور سے سن، فرماتے یسرو ولا تعسرو، جہاں جا رہے ہو نا ان کو آسانیاں دینا۔ کیا فرمایا؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ذرا بول لینا پاکستانیوں، یہ جو آپ الیکشن پہ بڑی چھالیں مارتے ہیں، کیا فرمایا؟ اپنے گورنر بننے کے بعد اپنے ماننے والوں، اپنے رعایا پر آسانیاں رکھنا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وبشروا ولا تنفروا، اور ان کو ولا تنفروا، اور ان کو اس طرح کرنا جو کچھ ہو سکے انہیں خوشیاں دینا، انہیں آپس میں لڑا نہ دینا۔ اب اس کا الٹ ہو گیا۔ ہر گورنر کے لیے یہ حکم تھا۔ کیا اس بات پر آج عمل ہوتا؟ ہم انفرادی طور پہ دیکھ لیں، ملکی سطح پہ تو چھوڑ ہی دیں، کسی نے داڑھی رکھی ہو، بڑی مشکل ہو تو کسی جگہ وہ لطیفہ سنا تو لوگ چونک کے کہتے ہیں جی حضرت جی لطیفہ سنا رہے ہیں، آپس میں جو مرضی سنا ہے۔ اب تو وہ داڑھی والے سے لطیفے کی امید ہی ختم ہو گئی ہے، اتنا غصہ، جلال، روب۔ اور حدیث کیا کہتی؟ حضور علیہ السلام کہیں بیٹھتے تو بچوں کا بھی دل جیت لیتے کہ محمد تم سب کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ آپس میں ایک رہنا۔ حضور علیہ السلام کی قیادت میں ہی جنت میں جانا۔ تو جب آپ کا اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت ہونی نہیں، تو جن کے پاس پہلی شب آپ کی قبر میں حاضری ہونی، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کئی مقامات پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا، یہ بخاری کے الفاظ، مسجد میں آیا، مسجد میں آقا کریم بیٹھے ہوئے، وہ آیا تو اس نے سامنے آقا بیٹھے ہیں، اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑے، پکڑو پکڑو، فرمایا نا نا نا، اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ جب لے کے آئے تو آپ نے اس کو بٹھا لیا، وہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو آپ نے صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ یہ نیا نیا آیا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ کے گھر کیا ہوتے ہیں، اس کے سامنے پانی کا ڈول لے کے وہاں ڈال دو، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مقام وہ نہیں ہے جہاں پیشاب کیا جاتا ہے، یہ مان جائے گا اللہ کے گھر میں یہ کام نہیں کیے جاتے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ۔ یہ بات جب ہو گئی نا، پیشاب کرنے والے نے کر لیا، تو آپ نے پکڑنے کے بعد صحابہ کو فرمایا تمہیں اللہ نے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں کہیں مسجد میں جوتا چوری ہو جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے آج میرے منہ سے بات نکل ہی گئی، سچی سچی بتائیے، اسے جوتے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ جی بولیے نا، مارتے ہیں۔ یہ حال کس کا ہونا چاہیے تھا؟ قاتل کا، زانی کا۔ عام بندے کو تو ویسے بھی شریعت اجازت نہیں دے دیتی کہ اسے مارے، اجازت نہیں۔ سلطنت اسلامی ہو تو کسی فرد بشر کو کسی کو قتل کرنا، مارنا، ڈنڈا اٹھانے کی بھی اجازت۔ آپ ڈنڈا اٹھانے کی بات کرتے ہیں؟ آج بھی یورپ کا یہ قانون ہے، آج بھی، اور اس کی بنیاد سن لیجئے، آج بھی مسلم شریف میں روایت موجود، یورپ میں کوئی چھری لے کر نہیں چل سکتا سڑک پر۔ اگر نہیں میری بات پہ یقین آتا، آپ کسی کو آج ہی فون کر کے پوچھ لیں، لندن کی گلیوں میں کوئی شخص چھری ننگی لے کر بولیے نہیں جا سکتا۔ اور اگر ہتھیار ہو وہ کہتے ہیں اس کو فولڈ کر لو، کور کرو، چھپا کرو۔ کسی بھی آرمی کے شخص کو دیکھ لیں یا سپاہی کو دیکھ لیں، اگر اس نے گن پکڑنی ہے نا، اس کا منہ نیچے کرے گا۔ تلوار پہلے ہوتی تھی، اب یہ بندوقیں آ گئیں۔ کوئی کافر دیکھ لیں، کوئی غیر مسلم آرمی کا شخص دیکھ لیں، وہ جب گن پکڑے گا وہ نیچے کرے گا، بند کر دے گا۔ موٹر سائیکل پہ آپ کو اکثر یہ لوگ نظر آتے ہیں، جب بائک پہ گئے تو ایسے کر لیتے ہیں سہولت کے لیے، ادروائز وہ جب چلتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کر نیچے۔ آرمی کی آپ پریڈ دیکھیں نا، وہ نیچے کر دیں۔ یہ نیچے کرنے کا گر کیا؟ یہ تاجدار کائنات نے ایک شخص کو منع کیا تھا۔ وہ جب لے کے نکلا فرما سنو، تلوار ایسے لے کے نہیں جاتے، ہتھیار جھکا کے لے کے جاتے۔
اس لیے کسی کو لگ بھی سکتا قانون تاجدار کائنات کا عمل وہ کر رہے ہوں، ان کو ماننا پڑا کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور تصور و قانون نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ تصور ہمارے ہاتھ کام ہے نا، جہالت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، اللہ پاک نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں مشکلات پیدا کرنے والا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں ایک جگہ پہ ایک شخص تھا، لوگ اس کو گالیاں نکال رہے تھے، وہ پیچھے سے آ گئے تو انہوں نے کہا اس کو گالیاں کیوں نکال رہے ہو جی، اس نے یہ غلطی کی۔ تو فرمایا ایک بات تو بتاؤ۔ جی فرمائیے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے، اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے تو کنویں میں کھڑے باہر ہونے والے اس کو گالیاں دیں گے یا اس کو پکڑ کر نکالیں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ پکڑ کے نکالیں گے۔ فرمایا وہ گناہوں کی دلدل کے کنویں میں گرا ہے، گناہوں کی دلدل کے کنویں میں گرا ہے، اور تم کھڑے ہو کے اس کو گالیاں دے رہا ہو۔ اس لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نے امت کو منع کیا آسانیاں رکھو، آسان کیوں فرمایا؟ فرمایا جتنی آسانی تم سے ہو سکے دو، قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال تمہاری کوئی مشکل کو مشکل رہنے دے گا بھی نہیں، ساری تکلیفیں اٹھا کے ایک طرف کر دے گا۔ اس نے ساری عمر میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، لہذا اس کے لیے کوئی مشکل نہ بنائی جائے، اس کو بھی آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حالت کو قائم رکھا، ساری عمر قائم رکھا۔ اب میں آپ کو مثال قرآن مجید سے، یہ تو میں نے اجمالاً ایک بات کی نا قرآن مجید سے، اب میں آپ کو چند آیات کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا سہولتیں دی۔ قرآن مجید میں حلال اور حرام کے تصور پہ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، مردار جانور، بکری، گائے، کٹا، اگر عموماً کوئی مرد ہو بیمار ہو رہا ہو مر رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر دیتے۔ اگر وہ مر جائے، حلال تھا اب مر گیا، اب کیا ہو گیا؟ اونچا بولیے، اب حرام ہو گیا۔ وہ جانور جس کو آپ ذبح کر سکتے تھے آپ نے ذبح نہیں کیا، ممکن کوشش کرتے رہے نہیں کر سکے لیکن وہ مر گیا، فرمایا اب تم پر حرام ہو گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اس حلال جانور کا خون بھی تم پر حرام ہو گیا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، پہلے لوگ بتوں پر جا کے ذبح کرتے تھے تو ذبح کرتے ہوئے بتوں کا نام لیتے تھے، اور مسلمان کس کا نام لیتا؟ اللہ کا۔ فرمایا یہ حرام ہے۔ وہ جانور جو گر کے مر گیا، آپ نے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، اس کا خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام۔ اور جو بتوں کے نام پر ذبح ہو جائے، آگے آیت سنیے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، غیر باغن، بغاوت نہ کی ہو، ولا عادن، نہ وہ حد سے بڑھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا اسم علیہ، اگر ایسا بندہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا، پیسے ختم ہو گئے، فاقہ آ گیا، چوری ہو گئی، بھوک سے مر رہا، جب ان حالات سے وہ گزرے گا تو فرمایا اس کے لیے کھلی چھٹی ہے جب تک اس کو حلال مال میسر نہیں ہوتا۔ ویسے حرام، لیکن حرام کو حلال کس کے لیے؟ فرمایا جو مجبور ہو جائے، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، تنگ دست ہو جائے، فلا اسم علیہ، یہ کہہ کر فرمایا اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان اللہ غفور۔ سبحان اللہ، یہ اپنے اندازہ کریں کتنی وسعت اللہ پاک نے عطا کی۔ اسی طرح دو تین مقامات پر یہ حدیث مبارکہ بھی آئیں، میں نے ایک آیت پیش کی، یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں آئی، اسی طرح ایک آیہ مبارکہ سورہ نحل میں آئی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنی شدت کے ساتھ اللہ پاک نے اس شے کو حرام کیا۔ اب آپ ذرا دوسری مثال سن لیں، نماز جب آپ پڑھتے ہیں، نماز آپ نماز پڑھیں، یہ ذرا میری طرف غور سے دیکھیں، یہ آپ نماز پڑھیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ میری طرف، آپ نے دیکھتے دیکھتے ایسے کیا،
سارا دیکھا, ایمانداری سے بتائیے بس ایز میں. پھر آپ ایسے دیکھتے ہیں, پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم ہم دیکھا. پھر آپ موبائل دیکھتے ہیں, اس میں سے آپ گیمیں دیکھتے ہیں, پھر آپ اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. کیا خیال ہے, نماز حرج آ گیا نا. یعنی آپ نے دنیاوی کام پر توجہ اللہ کے وقت کو دینے کی بجائے دنیا کو دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, نماز میں کوئی کسی سے کلام نہیں, نہ سلام نہ کلام نہ جواب نہ دیکھنا. قرآن مجید میں ایک نماز تو آپ عام پڑھتے ہیں نا, یہ جو آپ اس طرح کر کے پڑھتے ہیں, جب جنگ ہوتی تو جنگ میں نماز کا تصور ذرا پڑھیے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ حبیب جب حالت جنگ ہو تو کیا کریں, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے حبیب جب آپ امامت کے مصلی پہ ہوں گے نا تو پیچھے ایک مومنوں کی صف کھڑی ہو جائے گی, اسلحہ ہاتھ میں ہوگا, اسلحہ ہاتھ میں ہوگا, پکڑ کے رہیں گے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. ایک لائن, ایک سطر آپ کے غلاموں کی آپ کے پیچھے نماز آپ کی اقتداء میں ہوگی. آپ جنگ کر رہے ہیں, شدت نہیں, خطرہ ہے نماز. تو اس کے بعد کیا کریں, ایک لائن, دو گروہ بنا لیں, ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, وہ اسلحہ پکڑ کے نماز پڑھیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا, اب حضور علیہ السلام نے پہلا سجدہ کر لیا, دوسرا سجدہ بھی, ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوئے, 2 ہو گئے. اب کیونکہ خطرے میں نماز کم ہو جاتی جیسے مسافر کی ہوتی, خطرے میں کیونکہ ویسے ہی اللہ پاک نے بہت سہولت عطا فرمائی. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونْ مِنْ وَرَائِكُمْ. جب یہ آپ کے ساتھ 2 سجدے کر لیں تو محبوب آپ جمے رہنا, یہ پیچھے آ جائیں. وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, وہ جو پوری قطار تھی وہ پیچھے آ جائے, اور جو پیچھے کھڑے ہیں فَلْيَكُونْ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت آپ کی بن جائے گی, جو بعد والے ہیں ان کی پہلی بن جائے گی. وہ نماز شروع کر دیں. پہلا گروہ نے ایک رکعت پڑھی 2 سجدوں کے ساتھ. اب دوسرا آیا, اس نے نماز پڑھی تو پہلا گروہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو گیا, نماز نہیں پڑھ رہا. پہلا گروہ نماز نہیں پڑھ رہا, کیا کر رہا, کلاشنکوف پکڑی ہے, دیکھ رہا. جب اللہ پاک کے جلموں کی نماز ہوتی ہے تو حالتیں اللہ بدل دیتا. آپ نے تو ایک نماز پڑھی نا, یہ 4 دن پہلے آپ سورج گرہن لگا تو نماز 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 کبھی پڑھتے تھے, اب تو وہ بھی چھٹی ہو گئی. ہوتی تھی نا لمبی, کون پڑھے لمبی, ہے دل کرتا کسی کا ریڑھی چھوڑنے کو یا دکان چھوڑنے کو. جب آپ کی طبیعتیں ادھر لگے پھر مسجد والوں نے کہا ٹھیک ہے بھی گھر جا کے استغفار ہی پڑھ لیا کرو, ہو گیا سارا کچھ. جب دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لم یصلوا, جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی, فلیصلوا معک, اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے لیکن ساتھ اسلحہ پکڑ کے رہے. ولیأخذوا خضرهم واسلحتهم, تکڑے رہیں, اسلحہ بھی پکڑ کر رہیں. پہلا گروہ جا چکا, وہ دیکھ رہا چاروں طرف. جب دوسرے گروہ نے پوری رکعت پڑھ لی, اس کے بعد یہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں گے اور پھر پچھلا گروہ آئے گا, وہ باقی آ کے نماز مکمل کرے گا. اب آپ دیکھیں, اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز میں اگر شدت آ جائے امام مصلی پہ اور تمہیں خطرہ ہو کہ اگر ہم نے ادھر نماز شروع کر لی تو ہمیں اڑا دیا جائے گا, تو حکم ہوا جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو, تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ ہے جنگ کی نماز. اب آپ اندازہ کریں سہولت بدلتی. اس سے فقہا نے مسائل نکالے کہ جب آپ جہاز میں جاتے ہوں تو جہاز میں کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جہاز اس طرف جا رہا ہے, کعبہ ادھر. اب ظاہر ہے آپ نماز پڑھتے وہ مڑ تو سکتے نہیں, نماز پڑھ رہے نا, اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی, ادروائز پڑھتے کوئی نہیں, بیٹھ جاتے ہیں, ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور پھر اگلے جہان میں پہنچے ہوتے ہیں. جو پڑھتے ہیں وہ پھر نماز. اب جہاز کا اور ٹرین کا یا بائی روڈ سفر کا صرف اتنا فرق, فقہا نے بائی روڈ پر اترنے کی اجازت دی, شپ پر اور جہاز پر ایک ہی بات رکھی کہ اگر آپ اس میں نماز پڑھتے ہوں تو آپ کو دوبارہ زمین پر اتر کر دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح سفر پر صحابہ جاتے تھے, اونٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے.
ترمذی شریف کا پورا باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز، اس میں بہت جہتیں آتی. جیسے میں نے آپ کو نماز مسافر کے بارے میں کہا، عام لوگ ہمارے 4 فرض پڑھ کے سنتے بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر آقا کریم نے کبھی سنتیں پڑھی کبھی نہیں پڑھی. اور کبھی دونوں چیزیں غلاموں کو دے دیں کہ بندے اگر تیرے پاس وقت نہ ہو تو موج کر لینا، اگر وقت ہو تو مولا کا ذکر کر لینا. تو باقی انشاءاللہ مضمون اگلے جمعے کو ہوگا. وما علینا الا البلاغ.